السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ خواتین و حضرات، آج اس دور پرفتن میں ہر شخص پریشان ہے معاش کے ہاتھوں کہ معاشی ذرائع ہونے کے باوجود کاروبار، کارخانے، دکانیں، فیکٹریاں لگانے کے باوجود جس طرح ایک انسان چاہتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق مجھے روزی ملے اور میرے کاروبار میں بڑھوتری ہو اور دن دگنی رات چگنی کاروبار کو ترقی ملے، لیکن چاہنے کے باوجود کاروبار صحیح معنوں میں نہیں چلتا اور جتنے بھی ذرائع ہیں آمدن کے، ان سے جو رزق مقصود ہوتا ہے وہ ملتا نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ تم اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اسباب کو بروئے کار لاؤ، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اعمال میں، اعمال صالحہ میں سے ایک انتہائی اہم ترین عمل تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو روزی کو اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ تقوی ایک انتہائی عظیم الشان نعمت ہے ایمان والوں کے لیے کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جتنے بھی ذرائع آمدن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر تقوی کی بنیاد پر برکت ڈال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزی کے انتظام فرماتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو متقی بن جائے گا، جو اللہ سے ڈر جائے گا، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر تنگی میں سے اس کو آسانی کا راستہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور جس روزی روٹی کے لیے آج لوگ پریشان ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے احکامات پر چلنے والے بن جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والے بن جاؤ، تو کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں عطا کروں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو شخص اللہ رب العزت پر اعتماد کر لیتا ہے
تو فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم میرے بہن بھائیوں سب سے پہلے جو کام کریں وہ تقوی اختیار کریں، متقی بن جائیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ کہ جن منکرات سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ جیسے سود کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ہم سود پر بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں، دکانیں اور اسی طرح اور کاروباری ذرائع جو ہے وہ بروئے کار لانے سے باز آ جائیں۔ اسی طرح رشوت کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، رشوت چھوڑ دیں۔ زنا سے روکا ہے، زنا سے رک جائیں۔ جھوٹ سے روکا ہے، جھوٹ نہ بولیں۔ اسی طرح غیبت، بہتان، یہ ساری کی ساری چیزیں جو منکرات میں آتی ہیں، نواہی میں آتی ہیں، ان تمام تر نواہی سے بچنا ہمارا کام ہے۔ پھر ہمارے رزق میں، ہماری مال جان اولاد عزت آبرو میں، گھر بار میں برکتیں ڈالنا اس اللہ کا کام ہے جس نے وعدہ فرمایا ہے تقوی پر۔ تو اس لیے تقوی کو اپنائیں، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ برکتوں بھرا مہینہ، یہ رحمتوں بھرا مہینہ، آج 5 رمضان المبارک 5واں روزہ ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ چند دن ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے جو گنتی کے ایام ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے ایام ہیں۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہم اس ماہ مقدس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں اپنے گناہوں سے، اور بخشش چاہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اور اپنے لیے بھی دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے اساتذہ کے لیے مانگے، اور اپنے گھر بار کے لیے مانگے، مال مویشی اور اپنے اولاد کے لیے، ازواج کے لیے، اور اسی طرح اپنے خاندانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور اسی طرح پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو پورے عالم کے انسانوں کو اس رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہماری یہی آپ سے التماس ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور رمضان المبارک کے روزے کا بھی مقصد تقوی ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور فرمایا لعلکم تتقون، یہ جو تم پر روزے فرض کیے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔